الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خافضة رافعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں قیامت کے متعلق اور قیامت کے ناموں کے متعلق بعض چیزیں ذکر کی تھی، اور گفتگو جہاں پہنچی تھی کہ قیامت خافضۃ الرافعہ، کہ کئی لوگوں کو اونچا کر دے گی جو بظاہر دنیا میں نیچے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو قیامت نیچے کر دے گی جو بظاہر دنیا میں اونچے سمجھے جاتے تھے. تو یہ ایک حالت ذکر کی کہ دنیا میں عام لوگ بلندی اور رفعت اس میں سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے اور دنیا کا مال و متاع، جائیداد، نوکری، کامیابی اسی کو کہتے ہیں. اور جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ اونچا آدمی ہے، اور سمجھتے بھی ہیں اس کو کہ یہ بلند مرتبے کا آدمی ہے کہ مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، نوکری اونچی ہے. تو عام ذہن یہی ہے. اور جو مال و دولت سے خالی آدمی ہو، چاہے وہ جتنا متقی اور پرہیزگار ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ نیچے درجے کا آدمی ہے. تو دنیا میں معیار دولت ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک نقطہ ذکر کیا کہ قیامت کیا چیز ہے، قیامت بہت سارے اونچوں کو نیچا کر دے گی اور نیچے والوں کو اوپر اٹھا دے گی. یعنی جن کو لوگ اونچا سمجھتے ہیں اس دن پتہ چلے گا اور قیمت اور مول پڑے گا کہ یہ کس قیمت اور کس قدر کا آدمی ہے. تو اگر آپ سوچیں تو اس ایک جملہ میں اتنی بڑی تنبیہ ہے اور اتنا بڑا درس ہے
کہ رفعت اور پستی کا معیار وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. رفعت اور پستی کا معیار وہ قدر، اس کا میزان وہ ایمان ہے. ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر درجات ملیں گے، رفعت ملے گی، مقام ملے گا. اور ایمان خدا نہ خواستہ ہے ہی نہیں، ایمان کے ساتھ غداری ہے. تو پھر وہ جتنا بھی اوپر جانا چاہے اور اوپر لگے، قیامت کے دن اسے نیچے کر دیا جائے گا، بے عزت ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. خافضۃ الرافعہ. اور یہی حال تھا بظاہر صنادید قریش اور قریشی سردار، مال و دولت، وجاہت، چودراہٹ کے اعتبار سے یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، حسب و نسب میں بھی. جبکہ حضرت بلال وہ حبش سے آئے اور اس طرح کے دیگر صحابہ، کوئی روم سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی فارس سے آیا، تو ظاہری دنیاوی لحاظ سے وہ نیچے لگتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں معیار جو ہے، میزان، اس پہ تلنے کے لحاظ سے عرب کے سردار نیچے چلے گئے اور حبش کے غلام اوپر آ گئے. اور یہ ہے اصل معیار، خافضۃ الرافعہ. اور یہ بلندی اور پستی پر میں نے گفتگو کی تھی گزشتہ بیان میں کہ اس کا جو معیار ہوگا وہ ہے قرآن مقدس. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے قوموں کو پستیوں میں دھکیلتا ہے. جو قوم اس قرآن کی قدر کرتی ہے اس کو قوم کو اللہ بلند کر دیتی ہے. جب تک امت مسلمہ میں قرآن کی عزت رہی، قدر رہی، تو یہ امت مرحومہ رہی اور پوری کائنات، پوری دنیا پہ اس امت کا رعب اور دبدبا قائم رہا. دنیا کا ہر کافر، دنیا کا ہر مفسد اس امت کے افراد سے ڈرتا تھا. اگرچہ قلیل تھے لیکن قرآن کے قدردان تھے. وہ میدان جنگ میں بھی ہوتے ان کی زبان پہ قرآن ہوتا، وہ میدان صلح میں بھی ہوتے ان کی زبان پہ قرآن ہوتا. وہ دشمن کے سامنے میدان میں ہاتھ میں تلوار ہے، زبان پہ قرآن ہے. اور وہ رات کو تنہائیوں کی گھڑیوں میں رب کے سامنے کھڑے ہوتے تب بھی زبان پہ قرآن ہوتا. تو وہ لوگ تھے قرآن کے قدردان، اور اللہ نے ان کو وہ بلندیاں عطا کی. رافعہ دنیا میں بھی، آخرت کو تو قیاس کر لو کہ قیامت میں وہ لوگ کتنے بلند ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا کہ انہوں نے دریاؤں کی طرف گھوڑوں کا رخ کیا تو دریاؤں کے پانیوں نے پل کا کام دینا شروع کیا. انہوں نے جنگلوں کی طرف رخ کیا تو جنگل کے درندے اور وحشی جانور ان کے خادم اور چوکیدار بن گئے.
انہوں نے دنیا کی کسی حکومت کی طرف رخ کیا تو وہ حکومتیں ان کے پاؤں کے نیچے روندی گئی. فوجوں کے ساتھ ٹکرانے کا رخ کیا، ہزاروں کی تعداد میں فوجیں ان کی ٹیڑھی میڑھی تلواروں سے ذبح ہو گئی. وہ اصل بات کیا تھی؟ وہ یہی تھا کہ اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے بلند کیا تھا، اور جب سے امت نے قرآن کو چھوڑا اور شیطان نے ان کو لگایا کہ قرآن تو آیا ختم پڑھنے کے لیے، قرآن تو آیا جناب تجارت کے لیے، قرآن تو آیا دم تعویذ اور دکانوں کے لیے، قرآن تو یہ انقلابی کلام ہے ہی نہیں، بس اس کو پڑھتے رہو، ورد وظیفے کرتے رہو. جب ورد وظیفوں تک قرآن کو محدود کیا گیا تو وہی امت جو تعداد میں پہلے کی نسبت بدر جہاں کئی گنا زیادہ، وسائل میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ، لیکن پوری دنیا میں ذلت کا بھی ایسا نمونہ بنی کہ 14 صدیوں میں اس امت پر وہ ذلت نہیں آئی. پہلے تعداد کم تھی، اب زیادہ، پہلے وسائل کم تھے اب زیادہ، پہلے اسباب کم تھے اب زیادہ، لیکن پہلے عزت تھی، آج وہ امت ذلیل ہو گئی اور آج کافر کے سامنے ایسا بزدل بن گیا. حکمران ہے وہ بھی گیدڑ بنا ہوا ہے، کوئی عامی ہے وہ بھی ان سے مرعوب ہے، تہذیب بھی ان کی اچھی لگتی ہے، اور جتنا نظام بھی انہی کا اپنایا ہوا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ امت سے قرآن رخصت ہوا. وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر، اور تم خوار و ذلیل ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے، ان کی عزت تھی مسلمان ہو کر. یہ بات تم علامہ اقبال کو بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ قرآن ہو. مسلمان ہو کر، وہ مسلمان ہو کر معزز تھے، اور تم ذلیل و خوار ہو گئے، بے قدر و قیمت ہو گئے تارے کے قرآن ہو کر. آج مسلمان سمجھتے ہیں قرآن تو جناب مولوی کی کتاب ہے. عام مسلمان قرآن کے قریب نہیں آتے، یہ ملا کی کتاب ہے. اللہ نے یہ مولویوں کے لیے نازل نہیں کی، ہدی للناس، یہ سب کائنات کے لیے پیغام ہدایت تھے. تو قیامت کے دن بھی یہی قرآن. دنیا میں بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ نے 2 گارنٹیاں دی کہ من تبع ہدایا من اتبع ہدایا. دونوں مقام، ایک دنیا میں لا یذل ولا یشقا، جو آدمی اس ہدایت نامے کے پیچھے رہے گا، اس کی اتباع کرے گا، دنیا میں 2 گارنٹیاں ہیں، وہ گمراہ بھی کبھی نہیں ہوگا اور بدبخت بھی کبھی نہیں ہوگا. لا یشقا، اور دوسرا معنی لا یشقا، مشقت میں نہیں پڑے گا. قرآن کے علاوہ جو راستہ بھی اختیار کرو گے وہ مشقتوں سے بھرا راستہ ہے اور کانٹے دار راستہ ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچتا، وہ جنگل میں بھلوا دیتا ہے، رلا دیتا ہے. اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جو رب تک پہنچتا ہو اور جنت تک پہنچتا ہو، وہ صرف قرآن والا راستہ ہے. اس لیے لا یشقا، اس راستے پہ چلنے والا کبھی بے مراد نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوگا، اور فرمایا مشقت میں بھی نہیں پڑے گا. آپ کو تجھے سمجھ نہیں آئے گی. جنہوں نے اور راستے اختیار کیے ان کی مشقتیں دیکھو. کئی وہ ہیں غاروں میں بیٹھی، کھانا پینا کچھ نہیں،
اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. کیا جی؟ چلہ کشی ہو رہی ہے. اب یہ ہے مشقت کا راستہ. چلہ کشی ہو رہی ہے، 40 دن تک روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا. کیا ہے؟ روحانیت حاصل ہو رہی ہے. حلقوں میں بیٹھے ہیں ہلکے ہو کر، لیٹیں بندے، ذکر ہو رہا ہے. اب یہ ٹریننگ بھی بڑی مشکل ہے، اور اگر زکام لگا ہوا تو ناممکن ہے، ورنہ پورا سپرے ہوگا. بیٹھے ناک سے کوئی جناب آوازیں نکال رہا ہے، ہو کی، ای کی، یہ ہے مشقت کا راستہ، اور یہ ہے شیطان کا راستہ. یہاں رحمان کا یہ راستہ نہیں. لا یذلو ولا یشقا. آ قرآن کے راستے پہ آ جا. اس میں کوئی ناک شاک سے حرکتیں نہیں. قرآن کا راستہ وہ ہے کہ راستہ منتخب کر اور تو سو کر خراٹے بھی مارتا رہے. کعبہ کے رب کی قسم تیرے خراٹے بھی اس صوفی کی تسبیح سے بہتر ہے. چلے تب عبادت، سوئے تب عبادت، اٹھے تب عبادت، ہنسے تب عبادت، روئے تب عبادت، گپ شپ لگائے تب عبادت. لیکن راستے کا انتخاب کر لے، وہ راستہ یہی ہے. لا یذل ولا یشقا، وہ قرآن والا راستہ ہے. باقی راستوں میں چاہے چلہ کشیاں کر، چاہے ذکر اذکار کی مجلسیں جما، چاہے شیطان تجھے 18 سال غاروں میں دھکیلے، چاہے تو کوئی ہندوؤں کی طرح جوگی بن جا، یا کوئی جھوٹا جاہل صوفی بن جا، یا کوئی اور راستہ اختیار کر، وہ راستے مشقتوں کے راستے ہیں، تھکا دینے والے راستے ہیں. اور ان راستوں پہ چل کے کبھی جنت جا نہیں سکتا، رب کو پہچان نہیں سکتا. چاہے تیرا ناک، زبان، وجود یہ گل 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 کے سڑ جائے، تب بھی تجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا کہ میری معرفت حاصل کرنی ہے، فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا. 2 مسئلوں پہ پابندی لگا دی. ایک مسئلہ یہ کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ سے پوچھ. علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں اس آیت سے پہلے استواء علی العرش کی بات آ رہی ہے، فاسأل بہ خبیرا. اور استواء علی العرش کا مسئلہ معرکۃ الآراء، کئی آدمی گمراہ ہو گئے. تو اسی سیاق میں قرآن نے ذکر کیا کہ آراء کے پیچھے نہ جانا، منطق فلسفہ میں گند نہ کھانا، اور ادھر ادھر ساری زندگی دوسرے علوم میں نہ پھرنا. جہاں رب کی معرفت کا مسئلہ ہے نا، الرحمن، رحمان کو پہچاننا ہے تو فاسأل بہ خبیرا، اس کا نصاب صرف قرآن ہے. خبیرہ سے مراد خود ذات باری، اور بعض نے کہا خبیرن عالم بالقرآن. اگر رب کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی قرآن کے ماہر سے تعلق جوڑ، جو تجھے رب تک پہنچائے اور رب کی معرفت کرائے. اللہ کی معرفت عالم بالقرآن کے علاوہ کسی مفتی سے بھی نہ پوچھنا، جہاں کسی ملا سے بھی نہ پوچھنا، کسی صوفی سے بھی نہ پوچھنا، اور کسی نصاب سے بھی نہ پوچھنا. رب کی پہچان کرائے گا تو صرف کتاب اللہ ہے. فاسأل بہ خبیرا، قرآن سے پوچھ یا قرآن جاننے والے سے پوچھ. اور دوسرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ سما پر فتویٰ. مسئلہ سما پر فتویٰ کسی مفتی سے نہ پوچھنا. مفتی سے پوچھے گا، مفتی کہے گا چونکہ چنانچہ
میرے بزرگ میرے اکابر اختلافی مسئلہ ہے، کسی ملا سے، خطیب سے، کسی پیر سے، کسی صوفی سے سما والے مسئلے پہ فتویٰ نہ پوچھنا۔ اگر پوچھے گا یہودیوں کے مولویوں سے، عیسائیوں کے مولویوں سے اور کلمہ گو یہود و نصارہ سے اگر پوچھے گا تو کبھی آپ حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ وہاں پر بھی اللہ نے فتویٰ لگا کے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، پڑھو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ شرک کیا ہے؟ اِن تَدْعُوهُمْ لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا سماع کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ لا يسمعوا، تو پھر لا يسمعوا کے آگے شرککم کیا ہے؟ یہی سماع والا عقیدہ، یہی ہے شرککم۔ فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، آگے ولا ینبئک مثل خبیر فاسأل بہ خبیرا، لا ینبئک مثل خبیر۔ یہ جو فتویٰ ہے سماع والے مسئلہ پہ، یہ کسی بڑے چھوٹے سے نہ پوچھنا، یہ بھی پوچھنا تو خبیر سے پوچھنا، قرآن سے پوچھنا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فتویٰ دیا اسی پہ یقین کرنا، ورنہ لا ینبئک، ایسے فتوے کسی اور نے تجھے نہیں دینے، کوئی مولوی نہیں دے گا، کوئی پیر نہیں دے گا، کوئی صوفی نہیں دے گا، سارے ڈنڈی ماریں گے۔ یہ فتویٰ دے گا تو کون دے گا؟ قرآن۔ اس لیے قرآن یہاں سے شروع کرے گا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، وَمَنْ أَضَلُّ مِن دُونِ اللَّهِ بھی بعد میں ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا کافر ہے؟ فتویٰ لگا تو نہیں نا؟ نہیں کیوں مانا کر، کون بڑا صوفی ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، کون مفتی اعظم ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، کون حضرت اقدس ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، کون شیخ الحدیث صاحب ہے؟ نہیں، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ، کون بڑا کافر ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے کافر ہیں، ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے، صحابہ کو بھونکنے والا بھی کافر ہے، اولیاء کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے، معجزات کا منکر بھی کافر ہے، حجیت حدیث کا منکر بھی کافر ہے، بڑے بڑے کافر موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتی ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، سب سے بڑا کافر کون؟ یہ لا ینبئک مثل خبیر، یہ خبیر کی خبر ہے۔ اب تیرے پاس تو کوئی ترازو نہیں کہ تولے کہ یہ بڑا کافر ہے یا وہ، کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ کافر کا وزن کرے۔ ہو سکتا ہے کافر کا وجود سنڈے جتنا ہو اور کفر معمولی ہو، اور ایک ہو سکتوریا قادیانی کی طرح، اور کافر بڑا ہو، تجھے تو تیرے معیار ہے یہ بڑا کافر ہے یا وہ بڑا کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں سب سے بڑا کافر کون؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سب سے بڑا کافر اور گمراہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کو سما کے عقیدے سے پکارے۔
کہ یہ میری بات کو سنتا ہے، پکاروں کو سنتا ہے، اس عقیدے سے پکارے. اور کس کو؟ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے. مَلَّا مولوی کہتے ہیں جی بت اے من بتوں کے لیے نہیں آتا. یہ من بتوں شتوں کے لیے نہیں، من پتھروں حجروں کے لیے نہیں، یہ من جنڈیوں کنڈیوں کے لیے نہیں. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتی ہیں خواہ انبیاء باشند یا اولیاء، انبیاء کو پکارے تب، اولیاء کو پکارے تب. ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. ان کو ان کے پکارنے کا پتہ شتہ بھی کوئی نہیں. کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے بکرا چڑھایا، کس نے نظر مانی، کون جناب یہاں آ کر ہمیں پکار رہا ہے اور کہتا ہے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. اور کون کہنے والا ہے بابا میری تیرے آگے تیری رب کے دربار میں میں بے ایمان ہوں، روح سیاہ ہوں، منہ کالا ہوں. ہاں ہے جو مشرک ان باتوں میں سچا ہے. آگے کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، اس بات میں جھوٹا ہے. کیونکہ جتنا بڑا کافر بھی ہو ابلیس تک تو نہیں پہنچ سکتا نا. ابلیس تازہ لانتی بن کے اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی بھی قبول کی. حالانکہ تازہ لانتی بنا تھا، نیا لانتی، اس نے بھی دعا کی تھی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر. مولوی کہتے ہیں جی بوت. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اِذَا حُشِرَ النَّاسُ، ناس کا معنی بت. اذا حشر الاسنام، اذا حشر الاحجار نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے معنی اے بتو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ بت شت نہیں. اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. قیامت کے دن جب اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا تو وہ جن کو پکارا گیا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. جن کو پکارا گیا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلانا مدد، وہ سارے ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے. اعداء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. دوسرا مسئلہ کون سا ہے؟ سما والا مسئلہ، دعا پکار والا مسئلہ. اس پہ فتویٰ کسی دارالفتاء سے نہیں لینا، کسی مفتی سے نہیں لینا. اس کا فتویٰ کہاں سے آئے گا؟ لا ينبئک مثل خبیر. قرآن ہے جو اونچا کر دے گا، اور قرآن ہے جس کی وجہ سے ذلت ملے گی. جو قرآن سے منہ موڑ گیا، اللہ نے فرمایا یوم نحشرہ یوم القیامت اعمی ونحشرہ یوم القیامت اعمی. جو دنیا میں قرآن سے رخ موڑتا رہا
بابے کی کتابڑیاں، دستخط، حضرت صاحب کے وظیفے، یہ کیا ہے جناب؟ یہ فتوحات مکیہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ برکات مکیہ ہیں، یہ حضرت صاحب کے وظائف ہیں۔ ساری صبح و شام انہی برکات، انہی فتوحات، انہی اپنے الگ قرآن سے ہٹ کر اپنے بابوں کے وظائف پہ پکا رہا۔ فرمایا اور قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن مقدس سے مسئلہ نہیں لیا تو نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جزا جو ملتی ہے نا عمل کے مطابق، دنیا میں یہ قرآن سے اندھا بنا ہوا تھا۔ من یعش عن ذکر الرحمن، من یعش عن ذکر الرحمن، ذکر رحمان قرآن ہے، جو دنیا میں جان بوجھ کر عمدن قرآن سے اندھا ہو گیا تو ایک سزا دنیا میں نقید لہو شیطانا، اس آدمی پر شیطان کو اللہ مسلط کر دیتا ہے، شیطان کو اس پہ چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ شیطان خطیب کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیطان ملا کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیطان پیر کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیطان بزرگ کی شکل میں ہو، نقید لہو، اللہ فرماتے ہیں قید انڈے کی اوپر والے خول کو کہتے ہیں، جس طرح انڈے کا اوپر والا خول پورے انڈے کو محیط ہوتا ہے، اس طرح جو دنیا میں قرآن سے اندھا ہو گیا اللہ شیطان کو اس پر یوں مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کے ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے، کہتا ہے جی میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، اللہ نے تو 5 حصے رکھی ہیں، یہ چھٹی حص کہاں سے آئی؟ یہ باب شیطان والی، یہ جی مجھے القاء ہو گیا ہے۔ میں نے کہا وہی تو بند ہو گئی تھی وفات محمد مصطفیٰ پر، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم جاتے ہیں ایمن کے پاس پیغمبر کریم کی وفات کے بعد، کہتے ہیں حضرت ایمن کی زیارت کریں اور ان سے ملاقات، زیارت سے مراد ملاقات کریں۔ پیغمبر کریم جاتے تھے، جب وہاں پہنچے تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے کہا روتی کیوں ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول کو موت کے بعد مقام کیا ملا؟ اللہ کے رسول انہو فی الجنہ، اللہ کے رسول تو جنت میں چلے گئے، تو پھر کیوں روتی ہے؟ آگے وہ کہنے لگی یہ تو پتہ ہے مجھے کہ وفات کے بعد محمد مصطفیٰ جنت میں چلے گئے، لیکن روتی اس لیے ہوں کہ اللہ کے رسول کی موت سے انقطع الوحی، انقطع الوحی، جو وحی کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا، وحی بند ہو گئی، محمد مصطفیٰ کی موت پر وحی منقطع ہو گئی۔ اور یہ نیچے بیٹھ کے کہتا ہے ابھی ابھی میرے دل میں اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، تو تم انکار نہ کیا کرو، اوپر سے کوئی چیز آتی ہے، لیکن ایک وحی بند ہے، رحمانی وحی بند ہو گئی، وہ نبیوں پہ آتی ہے، اور یہ سوفر پہ جو آ رہا ہے اور اس ملا پہ جو آ رہا ہے وہ ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ان کو چوکیں دیتا ہے اور ان کے ذہنوں میں سارے وسوسے ڈالتا ہے، یہ سمجھتا ہے میری چھٹی حص سے مجھے الہام ہوا ہے، حالانکہ وہ الہام نہیں، وہ شیطان کا احتلام ہے۔ شیطان کے الہام کے احتلام کو اس نے سمجھا ہے الہام ہے، لیوحون الی اولیائہم، یہ پہلی سزا مل گئی، قرآن سے اندھا ہو گیا، قریب ہی نہیں آیا۔ اللہ نے سزا کیا دی؟ قرآن مرشد تھا، قرآن رہبر تھا،
قرآن ہادی تھا، قرآن انگلیاں پکڑ کے جنت میں لے جانے والا با وفا ساتھی تھا، اس نے اس سے بگاڑ لی، اب اس کا بدلہ کیا ملا؟ شیطان، چاہے انسانی صورت میں یا کسی اور صورت میں، جو اس کو انگلی پکڑ کے جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، سبز باغ دکھا دکھا کر، اور قیامت والے دن فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اچھا، اب یہ میدان محشر میں ہوگا اور کہتا ہوگا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ آج مجھے اندھا کیوں کیا، حالانکہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا بھالتا تھا، میری نظریں تو ٹھیک تھیں، آج میدان محشر میں اندھا کیوں ہو گیا؟ فرمایا ہاں ہاں، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، اور ظالم انسان، اتتک آیاتک، میرا قرآن چل کے تیرے گھر آیا تھا، اتت کا آیاتنا، میری ایتیں چل کے تیرے گھر آئی تھی، تو نے ہر ایک پہ اعتماد کرتا رہا، محلے کے مولوی پہ اعتماد کرتا رہا، صوفیوں پہ اعتماد کرتا رہا، تجھے کوئی دستخط رسالے دکھا دیتا اس پہ تو مرتا رہا، اتت کا آیاتنا فنسیتها، اے ترکتها، تو نے قرآن کو متروک اور مہجور بنا دیا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میری رحمت نے بھی تجھے چھوڑ دیا، آج جا جہنم میں۔ تو اس لیے میرا بھائی میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ قیامت کیا ہے؟ خافضۃ رافعہ، یہ کئیوں کو اونچا کر دے گی، کئیوں کو گرا دے گی، نیچا کر دے گی، اور اونچ اور نیچ کا معیار میزان قرآن ایمان ہوگا، اور ایمان کا ماخذ ہدایت نامہ قرآن ہے، جس نے جس قدر قرآن سے وفا کی، قرآن اس کو اونچا کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو صاحب قرآن ہے نا، حافظ قرآن کی بات نہیں ہے۔ آج کل دستار بندیاں ہو رہی ہیں اور جنت تقسیم ہو رہی ہے، ٹکٹیں، پورے خاندان کو مولوی جنت میں داخل کر کے آتا ہے۔ صاحب قرآن، صاحب قرآن وہ ہے جس نے قرآن کو سمجھا، پھر قرآن پہ ایمان رکھا، اور ساتھ اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے من احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے احکام کو مانا، اس آدمی کو کہا جائے گا صاحب قرآن۔ سبحان اللہ، ورنہ قیامت کے دن جتنی مار کاریوں اور حافظوں کو پڑے گی، الامان والحفیظ، اتنی مار کسی کافر کو بھی نہیں پڑے گی۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا ہے، بہت ساری احادیث کا خلاصہ، فرمایا مجھے خوف ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو اس طرح سیدھا کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، قراء حضرات، اور میری امت کے اکثر منافق کاری ہوں گے۔ ہم نے تو اس کا تجربہ کر لیا کہ قاریوں اور مولویوں میں کوئی مسلمان ڈھونڈنا خدا کی قسم بڑا مشکل ہے، مسئلہ ہے۔ کوئی صحیح مومن مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا کہ یہ وہ ظالم طبقہ ہے جو اللہ کے دین پہ کھاتا بھی ہے اور دین سے غداری بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ تو اس لیے صرف اس پہ نہ جاؤ جو حافظ کو کہا جائے گا، حافظ کو
مسلم کی حدیث ہے سب سے پہلے جہنم میں قاری کو ڈالا جائے گا. سب سے پہلے 3 آدمیوں میں سے پہلا جہنمی قاری صاحب ہوگا. فضائل سنتے ہو صرف. صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن کو سمجھا اور قرآن پہ عمل کیا، قرآن مقدس پہ ایمان رکھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ بعض ایسے افراد بھی تھے کہ وہ جس طرح گدھا چکی کے اردا گرد پھرتا ہے، ان کی آنتیں نکلی ہوئی تھیں اور وہ گدھے کی طرح اپنی آنتوں کے اردا گرد اس طرح سمٹ کے ان کو چکر دیا جا رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ قاری صاحبان ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے مولوی حضرات تھے جنہیں قرآن پڑھا اور قرآن سے غداری کی. تو اس سے بڑی سزا تو کسی کافر کو بھی نہیں، اور اتنی ذلت آمیز سزا. تو اس لیے صرف فضائل پہ نہ جا، صاحب قرآن کو کہا جائے گا جو قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن مانے، قرآن کا حق ادا کیا. فرمایا پڑھ ذرا رتل ورتقے منازل الجنہ، پڑھ اور اونچا چڑھتا جا، رافعۃن اونچا چڑھتا جا. کتنے تعجب کی بات ہے، بڑے بڑے بادشاہ نیچے پڑے اور یہ عام قوم کا غریب بچہ یہ خود بھی پڑھ کے جا رہا ہے اور جنت کی منازل چڑھتا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. بڑے بڑے چودھری وہ جہنم میں بھونک رہے ہیں، بڑے بڑے خان وہ جہنم میں پڑے ہیں، اور یہ خوش نصیب قرآن کا وفادار یہ قرآن کی وہاں بھی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے اوپر ہی جا رہا ہے. خافضۃ رافعہ یہ بلندی ہو رہا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو جہنم میں نیچے ہی ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس نقطہ کو یاد رکھنا، قیامت آئے گی اور قیامت کئیوں کو اونچا کر دے گی اور کئیوں کو پست کر دے گی. اب وہ اونچے کون ہوں گے؟ اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا. وہ اونچے کون ہوں گے؟ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہ بن جاؤ گے، کل 3 گروہ، ان میں سے 2 اونچے 1 نیچا، تمام کل 3 گروہ. ثلاثتاً، اور وہ 3 کیا ہوں گے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. فرمایا پہلی تقسیم دائیں والے، دائیں سیڈ والے یا دائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑنے والے دائیں سیڈ والے. فرمایا ما اصحاب المیمنہ، واہ واہ کیا اونچی شان ہے، کیا مقام ہے دائیں والوں کا. یہ دائیں والے کیا ہیں؟ دائیں سمجھتے ہو؟ دائیں سیڈ والے، اور ہوں گے بھی دائیں سیڈ، اور نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور لوٹیں گے اپنے خاندان کی طرف کامیاب ہو کر ہنستے ہنستے، اور آخر کہیں گے آؤ یار اقرأوا کتابیہ، آؤ میرا نام اعمال تم بھی مطالعہ کرو. اقرأوا کتابیہ، پڑھو میرا نام اعمال، یہ میرا نام اعمال ہے. یہ ہے خوش قسمت. فرمایا بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے دائیں سیڈ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرا بائیں جانے والے، بائیں سیڈ والے. کتنا ہی برا حال ہے بائیں جانب والوں کا، جن کا نام اعمال سینہ چیر کر ان کا بایاں ہاتھ سینے کے اندر سے پیچھے نکال کے ان کو نام اعمال دیں گے، اور ان کے کالے سیاہ چہرے بن جائیں گے، اور یہ وہ بدبخت ہوں گے جو ناکام ہو جائیں گے. نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا یہ جو دائیں والے ہیں
ان کے دو گروہ ہیں، ایک ہیں السابقون السابقون، والسابقون السابقون، ایک وہ گروہ ہے والسابقون، سبقت کرنے والے، دنیا میں سبقت کرنے والے، وہ آخرت میں سبقت کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں ایمان کی طرف دوڑنے والے، ایمان کی طرف سبقت کرنے والے، وہاں درجات کی طرف سبقت کریں گے، اعمال کی طرف سبقت کرنے والے وہاں انعامات کی طرف سبقت کریں گے۔ اس لیے لفظ کیا بولا؟ والسابقون السابقون۔ نہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے، والسابقون السابقون ترکیب کیا بنے گی؟ والسابقون آگے بھی پھر السابقون۔ تو اللہ نے نحویوں کی بھی حیران کر کے بتا دیا کہ اتنی نعمتیں ہوں گی کہ تم ترکیب میں بھی حیران بیٹھے۔ والسابقون السابقون، السابقون فی الدنیا بالایمان، السابقون فی الآخرۃ بالانعام بالدرجات۔ السابقون، ذرا خیال کرو قرآن کا ایک ایک جملہ ایسا ہے اگر اسی کو سمجھ لو خدا کی قسم آپ کا دل تجلیات الہیہ کا کعبہ بن جائے گا، مرکز بن جائے گا۔ یہ قرآن وہ ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ جب دلوں کے زنگ اترتے ہیں تو نیچے توحید کا رنگ نکھرتا ہے، توحید کا نکھار زنگ میں دب جاتا ہے، اور قرآن آیا ہی زنگ اتارنے کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا یزکیہم، پیارے پیغمبر کا کام ہے قرآن پڑھ کے دلوں کے زنگوں کو دور کر دینا کہ تیرا دل تو اتنا صاف ہے۔ پہلے دن رب نے اس دل کے آئینے پہ نقش کیا تھا الستو بربکم، قالوا بلا۔ یہ توحید فطرت والا مسئلہ وہ دل میں موجود ہے، اسی کو مشکات کہا، اسی کو نور استعداد کہا، وہ تو تیرا موجود ہی ہے نا۔ اوپر زنگ آیا، قرآن نے زنگ اتار دیا، اور زنگ جب اتر جائے مومن کا دل اسی طرح اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، انوارات الہی کا اسی طرح مرکز بنتا ہے، اور اللہ کی وہ تجلیات اس خالص مومن موحد کے دل پہ اترتی ہیں جو تجلیات کعبۃ اللہ پہ اترتی ہیں۔ وہ زمین کا کعبہ ہے اور مومن کا دل یہ وہ مخصوص انوارات الہی تجلیات کا کعبہ ہے۔ اس لیے زنگ نہ لگنے دے، گناہ زنگیں، فراڈ زنگیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اور جب بندہ خالص بن جاتا ہے اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اپنی عزت نہیں، اپنا ناموس نہیں، اپنا مقام نہیں، اپنا دولت نہیں۔ جب اللہ کے لیے کام کرنا پڑ جائے تو وہ اپنی بظاہر بے عزتی بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ بہت سارے ساتھیوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی صلح حدیبیہ کوئی سوچ لینا، پیغمبر کی سیرت کو دیکھے تو حضرت فاروق اعظم بھی وہاں پریشان ہوئے، صحابہ پریشان ہوئے، لیکن جو صلح حدیبیہ تھی وہی مشن کی فتح کا سبب بن گئی۔ اگر بظاہر دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ بظاہر مسلمانوں کی بے عزتی نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کیا، وہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ شرط مانی، وہ شرط مانی، وہ کیا، وہ کیا، یہ بظاہر یہ تھی۔ اور جب مسلمان پریشان ہوئے اوپر اللہ نے پوری سورہ الفتح اتار دی، فرمایا گھبراؤ نہیں، یہی تو فتح ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟
مشن توحید پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اس کا نام اخلاص ہے۔ عزت بھی مشن پہ قربان، اور جو اپنی عزت کو مشن پہ قربان کرتا ہے، اپنی انا کو، اپنے بڑے پن کو مشن پر قربان کرتا ہے، اللہ اس کو حقیقی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ عزت کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ بس ایک ہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا تن من دھن عزت مال جان سب کچھ قربان ہے اللہ کی توحید پر، اور اس جذبہ سے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا، پھر آپس کی جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے؟ آپس کے جھگڑے تب تک رہتی ہیں جب انا باقی رہے، میں بڑا، میری عزت، میرا فلاں، نہ میرا بھائی۔ یہ انا تو مٹی میں ملنے والا ہے، یہ انا شنا کوئی چیز نہیں۔ ہماری آپ کی عزت کا کیا مقام؟ اللہ کی عزت پہ جب اپنی عزت قربان کرو گے ایک ہی لگن کے ساتھ کہ ہمارے بارے میں لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہمارا لگن یہ ہو کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے اور مشن بلند ہو جائے، جب اس جذبہ سے چلیں گے تو پھر اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ اور اس نقطہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ السابقون السابقون، اشارہ کر رہا ہے قرآن سبقت کرنے والے، دوڑنے والے۔ کدھر دوڑنے والے؟ آگے نہیں ذکر کیا، ہر نیکی میں دوڑنے والے، ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، ایمان میں جنہوں نے پہل کی ان کو بھی قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ایمان تو بعد والوں کا بھی مقبول ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو پہلے ایمان لائے ابو بکر صدیق، یہ کون ہے؟ السابقون۔ ان کی ایک اور شان بھی ہے، جب کوئی نہیں آیا تو یہ آئے، جب کسی نے نہیں مانا تو انہوں نے مانا، جب سارے جان کے دشمن تھے انہوں نے جان پیش کر دی، جب سارے مشن توحید کو مٹانا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنا سب کچھ توحید کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس لیے فرمایا السابقون۔ اور یہ اسلام کا مزاج ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہر نیکی کے کام میں جلدی کرو، ہر نیکی کے کام میں سستی نہیں کرنی۔ السابقون کا لفظ دیکھو، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ، سارے دوڑ لگاؤ بخشش کی طرف۔ کہیں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ، سارعوا الی مغفرۃ۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی عظمت بیان کی اور اس میں ایک جملہ ذکر کیا، فاولئک الذین یسارعون فی الخیرات، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات۔ یہ وہ مقدس اور پاک گروہ تھا جو نیکیوں میں دوڑ لگاتا تھا۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ ایک ایک چیز میں دیکھیں، سابقون کا مقام سب سے اول ہے۔ نیکی کا کام ہو دوڑو، سستی نہ دکھاؤ، ہمت دکھاؤ۔ اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جمعہ میں جو پہلے پہنچتا ہے سب سے اس کا مقام اور بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ جمعہ پہلے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے لیے درجہ بدرجہ فرشتے ثواب لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر کے تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بعد میں آتے ہیں ان کا تو نام ادھر ہے ہی نہیں، فرشتے خود تقریر سن رہے ہیں۔
یہ تو بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہاں پر بھی کیا سابقون، اسی طرح جو نیکی ہے اس میں جلدی کر میرا بھائی، نیکی کے کام میں دوڑ، سبقت کر. اور اللہ کی شان درجے اسی کو ملتے ہیں جو پہلے پہنچ جائے نیکی کے کام میں. نماز ہے، جب وقت مستحب داخل ہو فرمایا جلدی کرو، لیکن وقت مستحب میں غیر مقلدوں کی طرح نہیں. انہوں نے تھوڑی اور زیادہ جلدی کر دی، ابھی وقت نہیں دی، اذان پہلے آ گئی. اتنی جلدی بھی نہیں، جلدی ہے وقت مستحب میں. اسی طرح پیغمبر کریم نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی خیر پہ رہے گی. افطار کرنے میں، لیکن اس جلدی کا مطلب نہیں کہ عصر کے وقت کر لو، سورج غروب ہونے دو. غیر مقلدوں نے دین کو صحیح سمجھائے. تو جلدی کر میرا بھائی، نیکی کا کام ہو. صحابہ کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ نیکی کے کاموں میں دوڑتے تھے. میں اور آپ دنیا کے کاموں میں دوڑتے ہیں، لیکن نیکی کا کام ہو اس کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں. فرمایا والسابقون السابقون، جو دنیا میں سب سے نیکی میں آگے تھے قیامت کے دن بھی آگے ہوں گے. اور یا اللہ یہ کون ہوں گے؟ اولئک المقربون، یہی ہوں گے اللہ کا جن کو قرب نصیب ہوگا. اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، سب سے آگے ہونے والے. فی جنات النعیم. وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے دو باتیں سن لو. ایک تو انشاءاللہ العزیز 26 فروری کو آپ کے اس مرکز میں اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب کا اجتماع عام منعقد ہو رہا ہے. یہ تو شاید آپ کے معلوم میں ہوگا، علم میں ہوگا. تو پورے صوبہ پنجاب کا یہاں پر 26 فروری کو 8 بجے سے لے کر رات گئے تک اجتماع عام ہوگا. اور یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا پہلا اجتماع. اللہ کے فضل سے جب سے جماعت بنی دستور کے مطابق پنجاب کا نظم بھی قائم ہو گیا، اور جماعت کا یہ پہلا اجتماع ہے. اس سے پہلے جو چھوٹے موٹے جلسے